سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اس کے سب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی دو تین چیزوں کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا، ایک ایمان، دوسرا احتساب۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہر عمل کے لیے بنیادی شرط ہے، کوئی عمل بھی بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، فرض ہو یا نفل ہو، مالی ہو یا جانی ہو، کوئی بھی عمل ہو بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، اس کے وجود، اس کی صفات، عبادات اور احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور مکمل طور پر ایمان لانا، یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں، اور نہ ہی اختیارات میں شریک، اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہیں، بلکہ اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور تسبیح کثرت سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ذات پر، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ جو کتب ہیں، جو کتابیں ہیں، جو قرآن مجید میں مذکورہ یہ کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، سب پہ ایمان لانا چاہیے۔ اور ان میں سے آخری کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اللہ کی حفاظت، جس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یہی افضل کتاب ہے اور قیامت تک یہی رہے گی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن جو سابقہ کتب ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن ان کتب میں قوموں نے رد و بدل کر دیا ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ لیکن جو پہلے کتب ہیں ان پہ ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو رسول ہیں، اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے امتوں کو شرک کی علائشوں سے نکالا، صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس دعوت کے نتیجے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی رسول ہیں ان سب پہ ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کا دن، یہ دن جزا کا دن ہے، اسی دن لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اس دن کا مالک اللہ تعالی ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح اچھی اور بری تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، جو انسان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اچھی اور بری تقدیر، ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے، مگر یہ خیال رہے کہ تدبیر کرنے اور اسباب اور وسائل کے استعمال سے روکا نہیں گیا۔ اللہ کی ذات پہ آپ ایمان رکھیں، تقدیر پہ، لیکن اپنے وسائل بھی استعمال کریں۔ تدبیر کرنے اور اسباب اور وسائل کو استعمال کرنے سے یہ اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے۔ دوسرا، احتساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش وغیرہ نہ ہو،
بالکل نہ ہو۔ ریاکاری سے سابقہ گناہوں کی معافی تو دور کی بات، الٹا گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریاکاری جو دکھاوا ہے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے معافی مانگ رہے، لیکن ریاکاری سے تو الٹا گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا گیا روزہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔